عبید خدا خط انبیاء سردار آواز بلند سلامات حسین تھا حسین تھا حسین تھا حسین تھا حسین تھا وہ نبی کی آنکھ کا نور تھا وہ علی کے دل کا سرور تھا وہ جو لگتے بنتے حضور تھا وہ جو قلب شعلہ طور تھا وہ حسین تھا وہ وجیر تھا وہ شکیل تھا وہ حسین تھا وہ جمیل تھا وہ وجیر تھا وہ شکیل تھا وہ حسین تھا وہ جمیل تھا وہ حسین تھا وہ جمیل تھا کہ معاملہ بھی عجیب تھا وہ امیر ہو کے غریب تھا یہ معاملہ بھی عجیب تھا وہ امیر ہو کے غریب تھا یہ محبتوں کا نصیب تھا وہ سبھی کے دل کے قریب تھا وہ حسین تھا ہوا کاسبر میں جو بے سبب جو تھا 3 روز کا تشنہ لب گلا جس کا کاٹ کے بے ادب گئے گھر جلانے ہوا غضب وہ حسین تھا وہ حسین تھا وہ حسین تھا وہ حسین تھا جو لہو میں اپنے نہا گیا جو جوان کی لاش اٹھا گیا جو لحد پہ سر کی بنا گیا جو سبب لال لٹا گیا وہ حسین تھا جو سکینہ روتی تھی در بدر کوئی پوچھتا تھا پتا اگر بتا کون تھا وہ تیرا پدر تو طرف کے کہتی تھی نوح اگر وہ حسین تھا یہ پکاری زینب خستہ تر ہوئی بھائیوں سے جدا بہن میرا دوپہر میں لٹا چمن جو پڑا ہے خاک
خاک پہ بے کفن وہ حسین تھا، وہ حسین تھا، وہ حسین تھا، وہ حسین تھا، وہ حسین تھا۔ محمد صلوات مومن جیسا کہ مسلسل اذان بھی ہوتا رہا اور بار بھی دیکھ کر اعلان کیا گیا تھا کہ جو سو سلام مرتیہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ مرکز حسینی کی انتظامیہ کو اپنا نام دے دیں۔ سوائے چند مومن کے نام نہیں دیا گیا، تو جنہوں نے نام نہیں دیا ہے ان سے معذرت خواہ ہے کہ وہ ناراض نہ ہوں، کیونکہ انہوں نے اپنے نام نہیں دیے ہیں۔ جنہوں نے نام دیے ہیں وہی ان کے سچ میں کام کر رہے ہیں۔ محمد والے بیت محمد صلوات۔ اب میں مفسر قرآن عالم بیان قبلہ سید ذیشان رضوانی صاحب سے مسلم سن کے مجھے سے ثابت دیتی ہوں۔ میں نواز بلند صلوات پیش کرتا ہوں۔ حبیب خدا حسن انبیاء نواز بلند صلوات۔ محمد وآل محمد صلوات۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد۔ أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون،
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صلوات آغاز بیان سے پہلے ان تمام صاحبان ایمان کے لیے جنہوں نے اپنے مال سے یا اپنی شرکت سے یا اپنے بیان اور خطابت سے اس فرش اعضا کی خدمت کی ہے اور آج دنیا میں نہیں رہ گئے، آپ ذرا ان سب مظلومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ آپ اور آگے تشریف ہے، جگہ ہے کافی تو آگے بڑھیں اور ادھر اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد سلمان اللهم صل على محمد وآل محمد. 1416 عشر محرم سے متعلق استقبال اعضا کے سلسلے سے جو مجالس کا سلسلہ کل شروع ہوا تھا، آج اس کے دوسرے مرحلے پر کچھ باتیں اس موضوع کی وضاحت کے لیے اس موضوع سے متعلق آئندہ مجالس میں اپنے معروضات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. مالک کائنات کا اعلان ہے، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم نہ ان سے کسی رزق کے طلبگار ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے ہمیں کچھ کھلائیں. بے شک رزق دینے والا صاحب قوت و قدرت صرف پروردگار ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. سورہ مبارک ذاریات کی ان آیات کریمہ سے متعلق جو باتیں امسال ان مجالس میں آپ کے سامنے گزارش کرنا ہے، ان کا عنوان ہے خصائص العبادات. ہماری معرفت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم نے اعمال، عبادات اور فروع دین کی اس اہمیت کو محسوس نہیں کیا جو اہمیت واقعاً ان احکام میں پائی جاتی ہے. حقائق اور معارف کی اہمیت کو محسوس تو ضرور کیا ہے، مگر اس کا ہماری زندگی سے رابطہ کیا ہے، اس رابطے کو قابل توجہ نہیں سمجھا. ایک بچہ یہ جانتا ہے کہ ہمارے مذہب کے اصول توحید، عدالت، نبوت، امامت اور قیامت، لیکن بچہ تو پھر بچہ ہے. کتنے بڑے افراد ایسے ملیں گے کہ اگر ان سے دریافت کیا جائے کہ آپ کے عقیدے توحید کا آپ کی زندگی سے کیا تعلق ہے، آپ کے عقیدے عدالت کا آپ کی انفرادی یا اجتماعی زندگی سے کیا رابطہ ہے، عقیدے نبوت میں آپ کے اعمال اور کردار پر کیا اثر ڈالا ہے،
عقیدہ امامت نے آپ کی زندگی میں کردار سازی کا کون سا فریضہ انجام کیا ہے؟ قیامت نے آپ کی زندگی کو کس راستے پر لگایا ہے؟ تو شاید بہت سے افراد اس رابطے کو نہ محسوس کر سکیں گے اور نہ بتا سکیں گے، اس لیے کہ ان کی نگاہ میں عقیدے کی دنیا اعمال کی دنیا سے بالکل الگ ہے۔ عقیدہ ایک فکری اور ذہنی تصور یا خیال کا نام ہے جس کا انسانی زندگی سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ حالانکہ دین اسلام نے عقائد کو احکام اور فروع دین سے پہلے اسی لیے رکھا تھا کہ جب انسان کا عقیدہ مستحکم ہو جاتا ہے تو مقام عمل میں اسے باعمل بنانے میں کوئی زحمت نہیں ہوتی۔ ان افراد کے لیے کردار سازی مشکل ہوتی ہے جن کے کردار کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے، لیکن جن کے کردار کی بنیاد عقائد کی شکل میں دل و دماغ میں پہلے سے محفوظ ہوتی ہے، ان کے واسطے دعوت عمل کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ سرکار دو عالم نے 13 سال جو مکے کی زندگی میں عقائد پر اتنا زور دیا، اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ راہ اسلام پر آنے والے اپنے ان واقعی عقائد سے باخبر ہو جائیں تو اس کے بعد مجھے منزل عمل میں کوئی دشواری نہ ہوگی۔ اس لیے بندے میں جب احساس سے بندگی پیدا ہو جائے وہ مالک کے احکام کا انتظار کرتا ہے، احکام سے فرار نہیں ہوتا۔ اے غلام میں آقا کی آقائیت اور مولا کی مولائیت کا اگر واقعی احساس پیدا ہو جائے تو غلام کو ہر آن یہ فکر ہوتی ہے کہ کوئی ایسا عمل انجام دیا جائے جس سے میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، وہ طریقہ کار اختیار کیا جائے جس سے ہمارا آقا ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ ناممکن ہے کہ عقیدہ مولائیت مستحکم ہو اور غلام کے دل میں مولا کی رضامندی کی فکر نہ ہو۔ یہ ناممکن ہے کہ کسی کے آقا ہونے کا عقیدہ انسان کے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے اور اس کے بعد اسے یہ خیال نہ ہو کہ ہمیں اپنے آقا کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ عمل کی دنیا کو عقیدے سے الگ کر دینا یہ وہ بے خبری ہے، یہ وہ ناواقفیت اور جہالت ہے جس جہالت نے انسانی زندگی میں شیطنت کی پہلی کامیابی کو محقق کیا ہے۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ یا انسان عقائد سے بے خبر ہو جائے یا عقائد اور اعمال کے ارتباط اور تعلق کو نہ پہچان سکے، تاکہ عقیدہ ایک خیال محض ہو کر رہ جائے اور انسان کی زندگی پر اثر انداز نہ ہو سکے، یعنی مرد مسلمان بھی ویسا ہی ہو جائے جیسا وہ تھا جو مرد مسلمان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، کہ منزل عقیدہ میں بار بار اعلان کرتا رہا تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، اور منزل عمل میں ایک اگر واقعاً یہ عقیدہ صحیح تھا کہ تو نے مجھے بنایا ہے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اگر واقعاً یہ عقیدہ صحیح تھا کہ تو صاحب عزت و جلال ہے، اگر واقعاً یہ تصور ذہن ابلیس میں پایا جاتا تھا کہ اختیار اس کے ہاتھوں میں ہے، میرے پاس نہیں ہے، علم اس کا ہے میرا نہیں ہے، اقتدار اس کا ہے میرا نہیں ہے، تو اس کے معنی کیا ہیں کہ اتنے مستحکم عقیدے کے بعد وہ ایک سجدے کا مطالبہ کرے اور ابلیس ایک سجدے کے لیے تیار نہ ہو؟ یہ نتیجہ اسی بات کا ہے کہ عقیدہ اپنے مقام پر رہ گیا اور عمل اپنی جگہ پر رہ گیا۔ جہاں آ کے ابلیس نے آدم کے مقابلے میں چوٹ کھائی ہے، اسی جگہ اولاد آدم سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ آدم کے سامنے ہوتا ابلیس کا یہ انجام ہوا ہوتا۔ ابلیس جانتا ہے ایک آدم کے سامنے سر نہ جھکانے کی بنا پر مجھے رجیم بنایا گیا، مجھے مردود بنایا گیا، مجھے ملعون قرار دیا گیا۔ آدم سے بدلہ لینا ممکن نہیں ہے، وہ خلیفۃ اللہ تھے، انہیں معصوم بنا کے بھیجا گیا تھا، لیکن اولاد آدم سے انتقام تو ممکن ہے، اور اولاد سے انتقام ابلیس کی نگاہ میں اصل سے انتقام کے برابر
عزیزان محترم، افکار کی پہلی کمزوری یہ ہے کہ انسان یا عقائد سے بے خبر ہو جائے یا عقائد اور اعمال کے رابطے سے بے خبر ہو جائے. یہ پہلا مسئلہ ہے جو فی الحال ان مجالس میں میرا موضوع نہیں ہے. میں نے صرف تمہیدی طور پر اشارہ کیا کہ انسان واقعاً اگر اپنے عقائد کو پہچاننا چاہتا ہے تو اسے پہلے یہ پہچاننا ہوگا کہ ہمارے عقائد کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے، اور واقعاً اگر کوئی انسان ایسے عقائد کا مالک ہو تو اس کی زندگی کو کیسا ہونا چاہیے. دوسرا مرحلہ عبادات اور اعمال کا مرحلہ ہے. ہماری زندگی میں جتنے اعمال پائے جاتے ہیں ان اعمال کی 3 قسمیں ہیں. بعض اعمال وہ ہیں جو ہماری انفرادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا غیر سے کوئی رابطہ نہیں. ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا یا بعض اوقات ہمارا کھانا پینا، یہ ہمارے وہ شخصی اور انفرادی اعمال ہیں جن کا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں صحرا میں کسی مقام پر لے جا کے ڈال دیا جائے تو یا سوتے رہیں گے یا جاگتے رہیں گے، یا کھڑے رہیں گے یا بیٹھے رہیں گے. ان مسائل کا تعلق انسان کی اپنی ذاتی اور انفرادی زندگی سے ہے، اس کا تعلق کسی اور سے نہیں ہے. اس کے مقابلے میں کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جن کا تعلق فقط انسان کی ذات سے نہیں ہے بلکہ انسان اور کسی اور کے درمیان ہے. یہ کوئی اور جس سے اس عمل کا تعلق ہے، اس اور کی 2 قسمیں ہیں. یا وہ اور جس سے عمل کا رابطہ ہے وہ خالق ہوگا یا مخلوقات ہوں گی. کیا کہنا ہے؟ واہ. تو اس اعتبار سے انسانی زندگی کے اعمال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. وہ اعمال جن کا کسی سے رابطہ نہ ہو سوائے عمل کرنے والے کے، اور وہ اعمال جن کا رابطہ عمل کرنے والے اور اس کے پروردگار سے ہو، اور وہ اعمال جن کا رابطہ عمل کرنے والے اور دوسری مخلوقات سے ہو. خالق سے قطع نظر مخلوقات سے جن کا رابطہ ہو، سب کے لیے الگ الگ نام طے کیے گئے ہیں. اگر آپ اپنی دینیات، اپنی فقہ، اپنے احکام، اپنے مذہب کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اعمال جن کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، انسان کی زندگی کے ذاتی اور انفرادی اعمال ہیں. انہی اعمال کو زبان فقہ میں اعمال کہا جاتا ہے. یہ تنہا عمل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کا کسی سے اور کوئی تعلق اور رابطہ نہیں ہے. مگر وہ اعمال جو عمل ہونے کے علاوہ پروردگار سے رابطہ رکھتے ہیں، ان اعمال کا نام ہے عبادات. اور وہ اعمال جو بندوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کا نام ہے معاملات. یعنی انسانی زندگی 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے: ذاتی اعمال، اجتماعی اعمال. اجتماعی اعمال کا تعلق اگر بندوں سے رہے تو انہیں معاملات کہا جاتا ہے، اور ان اعمال کا تعلق اگر مالک، خالق اور پروردگار سے ہو تو انہیں عبادات کہا جاتا ہے. عجیب بات ہے کہ ہم نے اس مقام پر بھی اپنے انفرادی اعمال کی اہمیت کو تو پہچانا ہے. توجہ فرمائیں گے، ہم نے عمل کی دنیا میں بھی اپنے ذاتی اعمال کی اہمیت کو تو پہچانا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار اعلان کرتے ہیں ہمارا نظریہ یہ ہے، ہمارا اصول یہ. آپ ہیں کیا جو آپ کا نظریہ؟ آپ ہیں کیا جو آپ کا اصول؟ آپ کو اصول بنانے کا حق کس نے دیا ہے؟ زندگی دوسرے کی، اصول آپ کے. دوسرے کی چیز ہوئی اور اصول حیات آپ کا چلے گا. آپ کیا ہیں؟ آپ کی اوقات کیا ہے؟ مگر انسان اپنی ذات کے اعمال کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ اس کا خیال یہ ہے کہ معاشرہ تو معاشرہ ہے، ہمارے ذاتی اعمال میں اسے بھی دخل دینے کا حق نہیں ہے جس نے بنایا ہے. قوانین شریعت کے مقابلے میں بھی اکثر یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے. اگرچہ قانون شریعت یہ ہے مگر میرا ذاتی خیال یہ ہے. یعنی ہمارے انفرادی معاملات وہ ہیں جن میں بندہ تو بندہ ہے، خدا کو بھی بولنے کا کوئی حق نہیں ہے. اس لیے اس سے بنیادی غلطی معاذ اللہ یہ ہو گئی کہ ایسے ظاہر کو پیدا کر دیا.
اگر سارے لائق اور اہل پیدا کیے ہوتے تو ایسے افراد کی یہ آواز سننے میں نہ آتی، مگر پروردگار نے کہا ہمارا کام نہ تم سے انتقام لینا ہے نہ تم پر جبر کرنا ہے۔ اگر ہم جبر کرنے پر آ جائیں تو کوئی بغاوت کرنے والا نہ پیدا ہو، اور انتقام لینے پر آ جائیں تو کوئی باقی ایک لمحہ زندہ رہ جائے۔ لیکن ہمارا کام نہ جبر ہے نہ ہمارا کام انتقام ہے، ہمارا کام کرم ہے، رحم ہے، مہربانی ہے۔ ہم نے اس مہربانی کے بنا پر انہیں وجود بھی دے دیا اور وہ قوت گویائی بھی دے دی جس کے سہارے ہم سے بغاوت کرتے ہیں، جس کے سہارے کبھی ہمارا انکار کرتے ہیں، کبھی ہماری مخالفت کرتے ہیں۔ تو انسان نے اپنی زندگی کے اس شعبے کو جس کا نام ہے شخصی، ذاتی اور انفرادی عمل، اس کو اتنا آزاد رکھنا چاہا ہے جس میں کسی کو دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کبھی اپنی دنیا سے خدا کو الگ نکال دیتا ہے، کبھی اپنی دنیا سے بندوں کو الگ کر دیتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ حکومت کا قانون یہ ہے، مگر ہمارا اصول یہ ہے، یعنی نہ حکومت کو بولنے کا حق ہے، نہ معاشرے کو بولنے کا حق ہے، نہ پروردگار کو بولنے کا حق ہے۔ انفرادی دنیا کو انسان اتنا انفرادی رکھنا چاہتا ہے کہ دنیا میں کسی سے کوئی رابطہ نہ رہ جائے۔ اسے تو واقعی یہی ایک جگہ ہوتی ہے جہاں انسان کو کچھ اپنی انا کا احساس ہوتا ہے، باقی ہر جگہ تو پابند ہو جاتا ہے۔ سماجیات میں آیا تو سماج کا پابند ہو گیا، عبادات میں آیا تو خدا کا پابند ہو گیا۔ انسان کو اپنی انا کا احساس اگر کہیں پیدا ہوتا ہے تو فقط انفرادی اعمال میں۔ یہی وجہ ہے کہ سارا غرور یہی پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے نفس پر اتنی قوت حاصل ہے، جب چاہیں سو جائیں، جب چاہیں اٹھ جائیں۔ یہ ہماری اپنی مرضی ہے، جو چاہیں کھائیں گے اور جو چاہیں گے نہ کھائیں گے، جتنا چاہیں گے کھائیں گے، جب نہیں چاہیں گے انکار کر دیں گے۔ یہ دنیا عمل ہے جس کو سارے قوانین سے آزاد ہونا چاہیے، یہ انسان کا خیال ہے۔ کیونکہ یہ بھی میرے موضوع سے تقریباً باہر ہے، لہذا میں نے فقط اشارہ کیا ہے کہ انسان کے ذہن میں ایک تصور یہ بھی پایا جاتا ہے کہ انفرادی عمل کی دنیا ہر قانون سے آزاد ہے، اس پر نہ دنیا کا سماجی قانون نافذ ہے اور نہ مذہب کا مذہبی قانون نافذ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب انسان اپنی اجتماعی زندگی کو دیکھتا ہے تو اجتماعی زندگی کے اعمال دو طرح کے ہیں، وہ اعمال جن کا تعلق بندے اور خدا سے ہے، اور وہ اعمال جن کا تعلق بندے اور بندے سے ہے۔ جن کا تعلق بندے اور بندے سے ہے، میں نے عرض کیا کہ انہیں معاملات کہا جاتا ہے، اور جن اعمال کا تعلق بندے اور خدا سے ہے انہیں عبادات کہا جاتا ہے۔ میں پھر گزارش کروں گا کہ جس طریقے سے ذاتی انفرادی اعمال کو انسان نے اپنی بڑائی کی نشانی بنایا ہے اور اس کی عظمت کو اس لیے پہچانا ہے کہ اسی سے اپنی عظمت وابستہ ہے، ویسے حد ہو گئی کہ انسان نے اس دنیا میں رہنے کے بعد سماجی قوانین کی اہمیت کو پہچانا ہے، اور یہ طے کر لیا کہ سماج میں جتنے قوانین بنے ہیں ان کا ہماری زندگی سے یقیناً کوئی تعلق ہے۔ اگر اپنی زندگی سے کسی حصے کو الگ کیا ہے تو وہ فقط حصہ عبادات ہے، یا اپنے کو عبادات سے بے نیاز بنا لیا یا عبادات کو اپنی زندگی سے الگ بنا لیا۔ سارا انسان کی زندگی کا یہی ہے کہ انسان نے انفرادیت کی اہمیت کو پہچانا، اجتماعی قوانین کی اہمیت کو پہچانا، اگر نہ پہچانا تو عبادات کی اہمیت۔ اسی ضرورت کے تحت میں نے ان مجالس کے لیے اپنا موضوع کلام انہی عبادات کو قرار دیا ہے، جن پر عمل کرنے والے بھی فقط ایک روٹین، ایک طریقے زندگی، ایک مسلمان کا ادب اخلاق سمجھ کے عمل کرتے ہیں، نہ اس کی روح سے باخبر ہیں، نہ زندگی سے اس کے رابطے کو جانتے ہیں، نہ اس کی عظمت و اہمیت کو پہچانتے ہیں۔ میں ایک ایک عبادت کے بارے میں آئندہ مجالس میں گزارش کروں گا، اور وہ بات بھی گزارش کروں گا کہ ان عبادات کو نظر انداز کر دینے کے بعد ان بندوں کی عظمت کا واقعی احساس نہیں پیدا ہو سکتا جن کی عظمت کا راز یہ عبادت ہے، اور عبادت کا راز ان کے کردار کی عظمت ہے۔ صلوات علی محمد۔ یہ اس گفتگو کا
عنوان ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ آئندہ آپ مسائل کو محسوس کر سکیں. اور میں اپنی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے اپنی بہنوں پر بھی اور اپنے بھائیوں اور بچوں پر بھی، تاکہ آپ محسوس کریں کہ انسان عبادات کو اپنی زندگی سے کیسے الگ رکھتا ہے اور سماجیات کو اپنی زندگی سے کتنا مربوط، وابستہ اور متعلق سمجھتا ہے. کتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے، سمجھدار، دیندار، عقائد میں پختہ، اعمال میں مقدس، لیکن اگر سماجی قانون ان کی نگاہ کے سامنے آ جائے تو عقیدے کو بھی پیچھے ہٹا دیں گے اور بندگی کو بھی پیچھے ہٹا دیں گے. کیا کریں؟ ہم جانتے ہیں کہ عقیدے کا تقاضا کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ بندگی کا تقاضا کیا ہے، مگر جینا تو اسی معاشرے میں ہے، رہنا تو اسی ملک میں ہے، رہنا تو انہی لوگوں کے درمیان ہے. ہم ان کے قوانین سے کیسے بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ احساس ہے کہ جن کے درمیان رہنا ہے ان کے قوانین سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. یہ احساس نہیں ہے کہ جس کے سہارے رہنا قوانین سے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے. یہ عجب بے نیازی ہے جن کا وجود پر کوئی احسان نہیں، ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں. اور جن کی اس کے احسان کا نتیجہ یہ وجود، یہ زندگی اور یہ ساری طاقتیں ہیں، اس کے احسانات سے اور اس کے قوانین سے بے نیاز ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں، بہترین تجربہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کہ انسان میں مذہبیت کتنی پائی جاتی ہے، عقیدہ ہو چاہے عمل ہو، اور سماجیت کتنی پائی جاتی ہے، تو اس کے تجربے کا بہترین موقع ہوتا ہے وہ موقع جو انسانی زندگی کا حساس ترین موقع ہے، جہاں ساری شریعتیں پیچھے ہٹ جاتی ہیں، سارے احکام پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نہ خدا کی بات کوئی سننے والا ہے، نہ نبی اور امام کی کوئی بات سننے والا ہے. سب کو اپنی زندگی سے الگ کر دیا جائے اور اپنی زندگی سماج کے سہارے گزاری جائے کہ یہاں کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے سوائے معاشرے کے. ہماری زندگی میں، ہمارے سماج میں بہترین تجربہ اس خیال کا، اس تصور کا شادی بیاہ کے موقع پر. آپ لاکھ سمجھاتے رہے کہ مذہب نے کیا حلال بنایا، کیا حرام بنایا، انہیں کرنا وہی ہے جو ان کے معاشرے میں ہوتا ہے. آپ لاکھ سمجھائیں کہ پیغمبر کی شادی میں کیا ہوا تھا، آپ لاکھ بتائیں کہ مولا کائنات کا صدیق طاہرہ سے کیسے ہوا تھا، آپ لاکھ سمجھائیں کہ ائمہ طاہرین نے اپنے رشتوں کے لیے کن خواتین کا انتخاب کیا تھا. جتنی شریعت، جتنے احکام، جتنی سیرت، امامت، نبوت، توحید، جو چاہے آپ سنائیں، کوئی سننے والا نہیں ہے اگر ٹکراؤ پیدا ہو جائے ان سماجی قوانین سے جو معاشرے میں پائے جاتے ہیں اور جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے. نہ یہ معلوم ہے کہ بنانے والا کون تھا. جس قانون کو جانتے ہیں کہ بنانے والا خدا، لانے والا پیغمبر، بچانے والا امام، ان پر اعتماد نہ پیدا ہوا، اور وہ قانون مجہول جس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے. اور اگر کوئی پرانی روایت ہے بھی تو کوئی روایت ضعیفہ ہی ہوگی اور کچھ نہ ہوگا. روایت ضعیفہ کے معنی اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو میں گزارش کروں، روایت ضعیفہ وہ روایت نہیں ہے جس کا راوی کمزور ہوتا ہے. روایت ضعیفہ وہ روایت ہے جس کی راوی ہی کوئی ضعیفہ ہے. ایسے مواقع پر یہی روایت ضعیفہ کام آتی ہے. ہمارے خاندان میں یہی ہوتا چلا آیا ہے، ہمارے یہاں کا طریقہ یہی ہے، ہمارے محلے میں یہی ہوتا ہے، ہمارے گاؤں، ہمارے شہر میں یہی ہوتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی پلٹ کے پوچھے آپ محلے والوں کے بندے ہیں تو خدا نہ، آپ سماج کے غلام ہیں کا استغفر اللہ، آپ کا امام معاشرہ ہے کا ہرگز نہیں ہے، آپ کا پیغمبر یہ محلہ ہے کا ہرگز نہیں ہے، آپ کے خدا یہ لوگ ہیں انہوں نے آپ کو بنایا کا ہرگز نہیں ہے. خدا وہی خدا ہے، نبی وہی نبی ہے، امام وہی امام ہے، مگر یہ معاملہ اتنا سنگین ہے، اتنے بڑے مسئلے میں اتنے چھوٹے افراد کو دخل دینے کا یہ ہے
20ویں صدی کی مذہبیت، اور یہ 20ویں صدی تو میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس صدی میں ہم آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو بولنے کا حق ہے، ورنہ خدا جانے یہ ترکہ کہاں سے ہمیں ملا ہے، خدا جانے یہ رسمیں کب سے چلی آ رہی ہیں اور ان کا ایجاد کرنے والا کون ہے، کس نے ہمیں اس شکنجے میں جکڑ دیا ہے کہ نہ خدا ہمیں آزاد کرا سکتا ہے، نہ نبی ہمیں آزاد کرا سکتا ہے، نہ عقید امامت ہمیں آزاد کرا سکتا ہے، سب پیچھے ہٹ جائیں، تنہا ایک سماج رہ جائے، ایک معاشرہ رہ جائے، چند فرسودہ رسمیں رہ جائیں کہ جن کو باقی رہنا چاہیے، سارے قوانین شریعت اگر پامال ہوتے ہیں تو ہو جائیں۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں آنے کے بعد انسان کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ انسان نے بندے کو کتنی اہمیت دی ہے اور خدا کو کتنا غیر اہم بنا دیا ہے، غلاموں کو کتنی اہمیت دی ہے اور نبی و امام کے پیغامات کو کتنا غیر اہم بنا دیا ہے، فرسودہ رسم و رواج کو کتنا اہم بنایا ہے اور مستحکم قانون شریعت کو کتنا غیر اہم کرا دیا۔ اب تذکرہ آیا ہے اور آج تمہیدی منزل میں میں اس مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں تاکہ آئندہ بیانات میں مزید وضاحت کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ ایک چھوٹی سی بات بطور مثال گزارش کرتا ہوں، شاید بہت سے لوگ اس سے اتفاق کریں گے، اس لیے یہ مثالیں وہ ہیں جو اکثر مقامات پر پائی جاتی ہیں اور ان کا مصداق اکثر مقامات پر پایا جاتا ہے۔ ایک پرانی بستی صاحبان ایمان کی، بلکہ سادات کرام کی، میں اس بستی میں گیا ایک مجلس کے سلسلے سے اور اتفاق سے کہیں درمیان میں ذکر آ گیا اثناء گفتگو دور حاضر کے نوجوانوں کی نالائقی پر۔ کچھ موضوعات ہوتے ہیں جب آپ مجلس کو کامیاب بنانا چاہیں تو یہ بہترین موضوعات ہیں۔ اگر بوڑھوں کو خوش کرنا چاہیں تو یہ کہہ دیں آج کی طرف کے سب نالائق ہیں، انشاءاللہ سب کے چہرے اچھال بچائے۔ اگر نوجوانوں کو خوش کرنا چاہیں تو آپ یہ کہہ دیں ماشاءاللہ عصر حاضر کا نوجوان پڑھا لکھا، ایجوکیٹڈ، اپ ٹو ڈیٹ، سمجھدار، ہوشیار، یہ پرانے زمانے کے بھٹو جیسا جاہل نہیں ہے، انشاءاللہ سب مسکرائیں گے۔ اگر آپ چاہیں کہ مسرت کی لہریں پس پردہ پہنچ جائیں، شوہروں کو نالائق قرار دیے، انشاءاللہ وہ خوش ہو جائیں گے۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ انہیں خوش کریں تو عورتیں حقوق کو ادا نہیں کرتی ہیں، گھر کا کام نہیں کرتی ہیں، ان کی نالائقی کا اعلان کریں، یہ خوش ہو جائیں گے۔ یعنی کوئی آدمی اپنے بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتا، سب کی مسرت کا ایک راز ہے، نہ ہماری بلندی کردار کا ذکر آئے نہ پستی کردار کا ذکر آئے، جس کو ہم نے اپنا حریف بنا لیا خالی اس کی مذمت کی جائے، یہی ہماری خوشی کا سارا سرمایہ اور سارا سامان ہے۔ جب میں نے 20ویں صدی کے نوجوانوں کے بارے میں 2-4 مثالیں گزارش کی، آج کا نوجوان ایسا ہو گیا ہے، مسجدیں ویران ہو گئی ہیں۔ پرانے زمانے میں بزرگ لوگ مسجدوں میں یوں آ کے نمازوں کے بعد وظیفہ پڑھا کرتے تھے، آج جماعتیں ختم ہو گئی ہیں۔ کل جماعتوں کا بڑا زور تھا، آج یہ نہیں رہ گیا۔ وہ تھا جو میں نے یہ تذکرے کی تو سارے بزرگ خوش ہو گئے کہ پرانا دور واقعاً دین کا دور تھا، دیانت کا دور تھا، ایمانداری کا دور تھا۔ یہ دور بے دینی کا ہے، یہ دور بددیانتی کا ہے، یہ دور نالائقی کا ہے، یہ دور لامذہبیت کا ہے۔ یہ سب خوش ہو چکے اور میں نے ایک ایک چہرے پر بشاشت کے آثار دیکھے تو میں نے کہا میرے بزرگ اگر میری گستاخی کو معاف فرمائیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کا نوجوان نالائق ہے، مگر مجھے اتنا اور کہنے دیے کہ یہ ذاتی طور پر نالائق نہیں ہے، موروثی طور پر نالائق ہے۔ اس کو نالائقی بھی ویسے ہی وراثت میں ملی ہے جیسے مذہب وراثت میں ملا۔ مذہب میں سے کہیں جا کے پڑھا نہیں ہے، نہ کتابیں نہ مدرسہ، مذہب بھی انہی گودیوں سے ملا ہے، اور جو نالائقیاں ان کے پاس ہیں وہ بھی انہی گودیوں سے ملی ہے اور کہیں سے نہیں آئی ہیں۔ تاریخ کا ایک بڑا حسین فقرہ ہے، ایک واقعے کے ذیل میں ایک شخص ایک حاکم کے سامنے پیش کیا گیا جس کا باپ نہایت نیک کردار تھا اور بیٹا بدنام روزگار۔ سب جانتے تھے کہ بیٹا نالائق ہے اور سب جانتے تھے اس کا باپ بہت شریف، بہت متدین، بہت اللہ والا تھا۔ جیسے وہ سامنے آیا، دیکھنے والے نے اسے ڈانٹ کے کہا بڑے افسوس کی بات ہے، نعم الاب و بئس الولد، اتنا اچھا باپ اور اتنا نالائق بیٹا۔ تاکہ شاید بیٹے کو غیرت آ جائے
کہ میرا باپ اتنا اچھا تھا، میری وجہ سے باپ بدنام ہو رہا ہے، اب سے سیدھا ہو جائے، اب سے ٹھیک ہو جائے، اب سے مومن متقی ہو جائے. لہذا سمجھانے والے نے تنقید کے طور پر یا تنبیہ کے طور پر یہ جملہ کہا، بہترین باپ اور بدترین بیٹا. مگر جب بدترین ہے تو چپ تو رہ نہیں سکتا. اگر مہذب شریف ہوتا تو خاموش رہ جاتا، جب بدترین ہی ہے تو چپ کیسے رہ جائے گا؟ اس نے کہا امیر آپ نے غلط کہا ہے، اگر واقعی صحیح بات کہنا چاہتے ہیں تو کہیے نعم الجد و بیس الاب، بہترین دادا بدترین باپ. وہ چپ ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں بہترین باپ اور بدترین بیٹا، یہ آپ غلط فرما رہے ہیں. اگر واقعی کہنا چاہتے تو کہیے بہترین دادا اور بدترین باپ. کا دادا سے کیا تعلق ہے؟ کیا وہ بہترین تھا اس لیے باپ کو وہ ایسا بنایا تھا، دوسرے بیٹے کو ایسا بنایا تھا؟ محمد آپ اس باپ کی تعریف کر رہے ہیں جو اپنے بیٹے کو لائق نہیں بنا سکا. قابل تعریف وہ دادا تھا جس نے اپنے بیٹے کو لائق بنایا. تو میں نے کہا اگر گستاخی معاف کریں تو اس میں بھی ایک بڑا حصہ وراثت کا ہے کہ بہت سی ہماری نالائقیاں ہیں جو ہمارے بچوں کی طرف منتقل ہو گئی ہیں. اور اس کی میں نے ایک مثال دی. اس وقت کے تاثرات میں آپ کے سامنے گزارش نہیں کر سکتا ہوں، اور اس وقت اگر آپ ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس وقت کے تاثرات کا اندازہ ہو جائے گا. اگر جو اس عمر کا کوئی بوڑھا شاید میرے سامنے نہیں ہے، یہ بزرگوں کے سامنے میں نے یہ بات کہی تھی. میں نے کہا اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ شریعت اسلام میں توجہ، شریعت اسلام میں دو مسئلے ہیں جو متفق علیہ ہیں، ان کے بارے میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ روایات واضح ہیں. سارے علماء نے روایات کے روشنی میں فتویٰ دیا ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ نامحرم عورت بہرحال نامحرم ہے، چاہے وہ گھر کے اندر رہے، چاہے باہر رہے، چاہے رشتے داری سے اس سے ہو، چاہے اس سے کوئی قرابت داری نہ ہو، لیکن نامحرم ہے اور نامحرم پر نگاہ کرنا حرام ہے. یہ ایک مسئلہ متفق علیہ ہے دین اسلام کا. اب جتنے اس کے خصوصیات ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں. ایک قانون اسلام جو متفق علیہ ہے ساری شریعتوں میں، ساری فقہ میں، سارے مکاتب فکر میں، کہ نامحرم ہے، چاہے اسے دور کی رشتے داری ہی کیوں نہ ہو اور چاہے اس کا قیام گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال نامحرم پر نگاہ کرنا حرام ہے. یہ قانون اسلام. اور اسی قانون اسلام کے اندر دوسرا قانون ہے جو استثناء کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی قانون عام سے کچھ قسمیں ہیں جو نکالی گئی ہیں. ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی شادی کسی خاتون سے طے ہو جائے، یعنی یہ طے ہے کہ شادی کرنا ہے اور یہ طے ہے کہ اسی خاتون سے شادی کرنا ہے، مگر انسان جانتا ہے کہ شادی کا سودا ساری زندگی کا سودا ہوتا ہے. ایک دو دن کا کھیل تماشا نہیں ہے، یہ ساری زندگی کا معاملہ ہے. اور انسان اندر سے اتنا خوف زدہ ہے کہ آج کی زبان میں اندھا سودا نہیں کرنا چاہتا. تو شریعت نے بھی جبر نہیں کیا ہے کہ آپ اندھا سودا کریں. شریعت نے ایسے لڑکے کو یا ایسے مرد کو یہ اجازت دی ہے کہ جس سے عقد کرنا ہے عقد سے پہلے اسے دیکھ سکتا ہے تاکہ اسے اندازہ ہو جائے کہ جو فیصلہ میں نے کیا اس فیصلے پر مجھے باقی رہنا چاہیے یا نہیں. بزرگوں نے رشتہ طے کر دیا، ہم نے سعادت مندی میں ہاں کہہ دیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ جب پہلی نگاہ اس خاتون کو پڑے تو دل میں جذبات نفرت پیدا ہو جائیں، وہ شکل ہی پسند نہ آئے، وہ حلیہ ہی پسند نہ آئے، وہ قد و قامت ہی پسند نہ آئے، اور اس کے بعد جو پرانی مسئلہ ہے فرسٹ امپریشن یہ زندگی بھر کے واسطے ایک بلائے بے درما بن جائے. لہٰذا اسلام نے یہ نہیں چاہا کہ یہ فرسٹ امپریشن لاسٹ بن جائے. اسلام نے نہیں چاہا کہ ساری زندگی جہنم زار بن جائے. اسلام نے نہیں چاہا کہ اتنا بڑا عظیم زندگی کا سودا اور اندھا سودا ہو جائے. لہذا اسلام نے اس ہونے والے شوہر کو جو ابھی شوہر نہیں ہے
میرے جملے کو یاد رکھیے گا، ہونے والے شوہر کو جو ابھی شوہر نہیں ہے یہ اجازت دی ہے کہ اس عورت کے چہرے پر نگاہ ڈالے، اس کے قد و قامت کو دیکھے، اس کے محاسن پر نگاہ کرے، تاکہ یہ فیصلہ کرے کہ جو فیصلہ اب تک میں نے ماں باپ یا بزرگوں کے اعتماد پر کیا وہ فیصلہ واقعا قابل عمل ہے یا نہیں ہے۔ اگر قابل عمل ہے تو اس کے بعد اب، اگر قابل عمل نہیں ہے تو آج سلسلے کا ختم ہو جانا بہتر ہے کل طلاق کی نوبت آنے سے۔ کیا کہنا ہے؟ یا کل جھگڑا کرنے سے، یہ اسلام کا متفقہ قانون ہے، اس میں کسی فقیہ نے، کسی دور کے کسی مجتہد نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ اگر ہمارا معاشرہ دینی ہے، توجہ کریں، اگر ہم اللہ کے بندے ہیں، اگر ہم پیغمبر کے امتی ہیں، اگر ہم امام کے غلام اور چاہنے والے ہیں، اگر ہماری لڑکی کا رشتہ ہو رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسے دیکھے بغیر رشتہ نہ کرے گا تو ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے شادی نہ کریں، ہمارے اختیار میں، ہم اس لڑکے سے عرض نہ کریں یہ ہمارے اختیار میں ہے، مگر یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ نامحرم ہے تمہیں دیکھنے کا حق نہیں ہے۔ اس لیے یہ حق وہ ہے جو اللہ نے دیا ہے، رسول نے دیا ہے، امام نے دیا ہے، اس کے حق کے مقابلے میں کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ آپ کو اختیار ہے، نہ لڑکی دکھائے نہ شادی کریں، اس پر کوئی جبر نہیں ہے کہ آپ شادی ضرور کریں، لیکن اس کے دیکھنے کو آپ چیلنج کریں اور اسے حرام کرا دیں، یہ دین خدا کو چیلنج کرنا ہے، یا کسی انسان کو چیلنج کرنا نہیں۔ میں نے کہا جو حق شریعت نے دیا تھا اسے تو ہم نے یوں پامال کر دیا۔ توجہ کرو دیجو، جو حق اللہ رسول نے دیا تھا اس حق کو ہم نے اتنا پامال کیا، اتنا پامال کیا کہ عورت کو دیکھنا تو بڑی بات ہے، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ برخوردار نے کہیں سے ان کا فوٹو حاصل کر کے ان کی تصویر دیکھ لی ہے تو رشتہ توڑنے کے تیار ہیں۔ ایسے بدکار سے رشتہ نہ کریں گے، ایسے نالائق سے رشتہ نہ کریں گے، اس سے ہماری لڑکی کی تصویر کیسے دیکھیں؟ توجہ کریں، جو خدائے کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، جو عزت و آبرو دینے والا ہے، وہ اجازت دے رہا ہے اصل کو دیکھنے کی، یہ برداشت نہیں کرتے تصویر کے دیکھنے کو۔ اور مرد تو مرد ہے، چھوڑیے جس سے عرض ہو رہا ہے، اس کے گھر کی عورتیں بھی اگر دیکھنے کے لیے آ جائیں تو جب تک رشتے کی بات نہیں آئی تھی عورت سے عورت کا پردہ نہیں تھا۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ میری بات پر غور کریں، اور جہاں جہاں یہ باتیں پائی جاتی وہ خوب پہچانیں گی نزاکتوں کو۔ جب تک رشتے کا ذکر نہیں آیا تھا ظاہر اسلام میں عورت کا عورت سے کوئی پردہ نہیں ہے، ہر عورت دوسرے عورت کی چہرے پر نگاہ کرتی ہے اور کوئی پابندی عائد کرنے والا نہیں ہے۔ مگر آج کیونکہ اس گھرانے سے رشتے کے ارادے سے آئی ہیں، لہذا آج لڑکی سامنے نہیں آ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے اپنے گھرانے کے سارے مردوں کے سامنے آ جائے مگر اس گھرانے کی عورتوں کے سامنے بھی نہیں آئے گی، یعنی جس گھر کے مرد کو دیکھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ کیا کہنا ہے؟ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، ہم پر سماج نے کتنی بڑی حکومت کی ہے مذہب کے مقابلے میں، چار رسموں کے ادا کر لینے سے انسان مذہبی نہیں ہو جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مذہب پورا ایک نظام زندگی ہے، جب تک اس نظام کے سانچے میں زندگی نہ ڈل جائے اس وقت انسان مذہبی کہے جانے کے قابل نہیں ہے۔ یعنی جس گھر کے مرد کو دیکھنے کی اجازت دی گئی ہم نے اس گھر کی عورتوں کو بھی اجازت نہیں دی۔ اب آپ نے پہچانا کہ ہم میں اور مذہب میں کتنا فاصلہ ہے۔ توجہ کریں، یہ تصویر کا پہلا رخ ہے، دوسرا رخ اس سے زیادہ بھیانک اور خطرناک ہے۔ اب جو لڑکی رخصت ہو کے ہمارے گھر آئی، توجہ کریں، اب جو لڑکی اپنے گھر سے رخصت ہو کے شوہر کے گھر آئی، آواز دی گئی آئیے آئیے آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ بھی تو خاندان کے بزرگ ہیں، آپ بھی تو بڑے ہیں، آپ بھی تو کسی رشتے کے خالو ہیں، آپ کسی رشتے کے ماموں ہیں، آپ کہیں سے چچا ہو جاتے ہیں، آپ کہیں سے نانا بن جاتے ہیں، آپ کہیں سے بڑے بھائی ہو جاتے ہیں۔ آئیے سب اس کا چہرہ دیکھنے کے واسطے، آئیے اس کی رہنمائی کے واسطے 5-5 روپے 10-10 روپے 100-100 روپے دیتے جائیے اور یہ تماشا دیکھتے جائیے۔ اور کیا آپ نے جس عمل کی خدا اور رسول اور امام نے اجازت دی تھی سارے معاشرے نے مل کے اسے حرام بنایا،
اور جس کو پوری شریعت نے حرام قرار دیا تھا اس کو سارے معاشرے نے مل کے جائز بنایا. میں نے کہا میرے عزیز بزرگ جتنے تشریف فرمائیں, میں ہاتھ جوڑ کے سب سے پوچھتا ہوں آپ کے یہاں یہ دونوں باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ شادی سے پہلے عورت کا عورت سے پردہ ہے یا نہیں ہے؟ اور شادی کے بعد دلہن کو سب کے سامنے پیش کر دینے کا رواج آپ بزرگوں نے قائم کیا یا نہیں کیا؟ اگر یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں تو مجھے کہنے دیجیے کہ بچوں میں نالائقی آپ سے آئی ہے. فرق یہ ہے کہ نالائقی کے میدان بدل گئے. آپ کے نالائقی کی اور میدان میں ظاہر ہوئی تھی, ان کی نالائقی کہیں اور ظاہر ہوئی. ورنہ اگر یہ مذہبیت کے سانچے میں ڈھالے گئے ہوتے تو ان میں یہ ایسا پیدا ہوتا. نتیجہ ہے کہ کردار مذہب کے سانچے میں نہیں چلا. آپ کی بغاوت پردے کے مسئلے میں ظاہر ہو گئی, ان کی بغاوت نماز کے مسئلے میں ظاہر ہو گئی. مگر بغاوت دونوں کی زندگی میں اپنے دامن کو پاک بنا کے ان کے دامن کو داغدار نہیں بنا سکتے. اس طرح بڑے محمد اگر دامن داغدار ہے تو دونوں کا دامن داغدار ہے, اور اگر دامن پاک صاف اور بیداغ ہے تو دونوں کا دامن بیداغ ہے. یہ میں نے اس لیے گزارش کی ہے تاکہ آپ اس حقیقت کو محسوس کریں کہ ہماری زندگی میں اصول, عقائد اور عبادات کو کتنا ناقابل توجہ سمجھا گیا ہے ان سماجی اصولوں اور طریقوں کے مقابلے میں جن کو اصل مذہب بنا دیا گیا. انہیں پر سارے مذہب کا وہ دار و مدار ہے. جو ان مسائل میں جتنا آگے نکل جائے وہی اصلی مسلمان اور واقعی صاحب ایمان ہے, اور جو ان مسائل سے بغاوت کر کے دین خدا کا اتباع کرے وہی بے دین ہے, وہی بے غیرت ہے, وہی بے حیا ہے. یہ ایک مستقل موضوع ہے جو میرے بیان کرنے کا آج نہیں ہے. میں فقط ایک مثال دینا چاہتا تھا, ورنہ اس سلسلے میں بہت سی مثالیں اس کے پہلے بھی آپ کے سامنے گزارش کر چکا ہوں. میں نے عرض کیا تھا کہ اگر شادی کے بعد کوئی انسان اپنے داماد سے, لڑکی رخصت کرنے کے بعد داماد سے صبح کے وقت یہ پوچھ لے تم نے اپنی بیوی کو کیسا پایا, سوچئے سماج میں رد عمل کیا ہوگا, اس سوال کا ری ایکشن کیا ہوگا. اگر کوئی آدمی داماد سے ایسی گفتگو شروع کر دے تم نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا, تم نے اپنی بیوی کو کیسا پایا, کیا کہے گا معاشرہ اس غسل کے لیے, اور کیا کہے گا معاشرہ اس داماد کے لیے؟ یہ ہماری اپنی رسم ہے, یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی تہذیب ہے, مگر جس سے ہم نے درس مذہب لیا ہے. رات کو پیغمبر نے بیٹی کو رخصت دیا, صبح کو مولائے کائنات حضور کی خدمت میں سلام کرنے کے لیے آئے. پیغمبر نے پہلا سوال کیا, یعنی بتاؤ تم نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا, تاکہ دنیا کو اندازہ ہو جائے جذباتی, نفسیاتی, خواہشاتی گفتگو کرنا یہ تمہارا کام ہے, دین و مذہب کی باتیں کرنا یہ نبی اور امام کی زندگی. جب تک نبی پوچھ رہے تھے سوال کرو کسی کو نہیں معلوم تھا. میں نے لفظ کا پہچانیے, حضور کا سوال یہ ہے کہ تم نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا. ابھی تو خالی سوال سامنے آیا ہے, مگر سوال کی روح کیا ہے, سوال کی جان کیا ہے, سوال کا مقصد کیا ہے, یہ کوئی نہیں پہچان سکا. آسمان سے پوچھو پتا اس کا مقصد کیا, نبی کیا پوچھ رہے تھے, مگر نبوت کے مزاج کو سوائے امامت جو اپنی خواہش سے بول نہیں سکتا وہ کوئی خواہش آپ کی سوال نہیں کر سکتا. سوال کے انداز سے متعلق ہے. علی نے کہا یا رسول اللہ عبادت خدا میں زہرا کو بہترین مددگار یا رسول اللہ, میں نے آپ کی دختر کو اطاعت الہی میں, عبادت خدا میں بہترین مددگار پایا. مناسب نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک بات گزارش کر رہا ہوں, آپ پہلے نظر ہیں خود پہچانیں گے کتنا فرق ہے ازواج اور ازواج.
کتنا فرق ہے خاتون اور خاتون میں، کتنا فرق ہوتا ہے ایک عورت اور دوسرے عورت کے کردار میں. ایک طرف جب کردار زہرا کی بات آئی تو شوہر کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے نعم العون علی طاعت اللہ، اطاعت خدا کے لیے بہترین مددگار ہیں صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا. عزیزوں کتنا فرق ہے اس عورت میں، اس خاتون میں، اس زوجہ میں جو شوہر سے معصیت خدا کا مطالبہ کرے. ایک بات کے لیے پوچھیے گا، جو شوہر سے ان تماشوں کا مطالبہ کرے جس کی مذہب اجازت نہ دے، اور اس خاتون میں جو شوہر کے لیے اطاعت میں بہترین مددگار بن جائے، اور معصیت کا فرق پہچانے گا، وہی کردار اور کردار کا فرق پہچانے گا. زندگی کا ایک حصہ جہاں رابطہ عبد و معبود ہے بندے خدا کا، اس کا نام ہے عبادت، اور جہاں رابطہ بندے اور بندے مخلوق اور مخلوق کا ہے اس کا نام ہے معاملات زندگی. ایک شعبہ حیات ہے اور عبادات دوسرا شعبہ زندگی ہے. میں اس سلسلے کو کسی مقام پر روکنا چاہتا ہوں، لیکن ایک بات آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، اس کی تفصیلات آپ کے ذہن میں ہوں گی جو میں نے مختلف اوقات میں گزارش کی ہیں اور کل بھی اشارہ کیا، اسے دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہر وہ عمل جس کی بنیاد قربت خدا پر، کہ اگر عمل اللہ کے لیے ہے تو عمل ہے، اور اگر ذرا نیت میں فرق پیدا ہو جائے تو پھر وہ عمل نہیں. ایسے عمل کا نام ہے عبادت. اسی لیے میں نے کیا تھا کل بھی کہ وضو عبادت ہے اس لیے کہ قربت خدا کے لیے ہوتا ہے، غسل عبادت ہے اس لیے کہ قربت خدا کے لیے ہے، تیمم عبادت ہے اس لیے کہ قربت اللہ ہے، نماز روزہ حج زکات خمس جہاد یہ سب عبادات ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سب اعمال انجام پاتے ہیں قربت اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے. تو جس عمل کی بنیادی شرط، جس عمل کی اساس، جس عمل کا سنگ بنیاد قربت پروردگار ہے اس کا نام ہے عبادت. اور وہ عمل جو قربت خدا سے الگ ہو کے بھی انجام پا جائے، خیال خدا رہے جب بھی ہو جائے اور خیال خدا سے انسان غافل ہو جائے جب بھی ہو جائے، ایسے اعمال کو کہا جاتا ہے معاملات جہاں خیال خدا شرط نہیں ہے. خیال خدا ہو تو سبحان اللہ، لیکن خیال خدا شرط نہیں ہے. اور عبادت جہاں خیال خدا شرط ہے، قربت خدا کا ارادہ جہاں ضروری ہو وہ ہے عبادت، اور جہاں ضروری نہ ہو وہ ہے معاملہ. چاہے آ جائے تو بہترین بات ہے لیکن ضروری نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بات وہ چیز نہ سمجھ سکے ہوں ان کے لیے وضاحت کے لیے، یہ سارے اعمال کے عبادات میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، یہ سب وہ ہیں کہ ذرا نیت میں فطور پیدا ہو جائے کہ نماز کچھ اللہ کے لیے آدھی بندوں کے لیے، یہ نماز وضو کچھ تو قربت خدا کے لیے اور کچھ گرمی میں ہاتھ پاؤں ٹھنڈے کرنے کے لیے، پھر یہ وضو نہیں. وضو کچھ تو قربت خدا کے لیے اور پھر بدن کی صفائی کے لیے، اس کو غسل نہیں کہتے. غسل وہ جو صرف قربت خدا کے لیے، وضو وہ جو صرف اللہ کے لیے ہو، نماز وہ جو صرف اللہ کے لیے ہو، روزہ وہ جو صرف اللہ کے لیے ہو، تو عبادات صرف اللہ کے لیے. مگر معاملات زندگی مثلا تجارت اگر ایک مومن اور ایک منافق مل کے تجارت کریں جو بھی ہو جائے گا، ایک بیچنے والا اور ایک خریدنے والا، حالانکہ یہ مومن ہے وہ تو مومن نہیں ہے. اگر ایک مسلمان اور ایک کافر ہو، مسلمان کے ذہن میں خدا آ سکتا ہے، کافر کے ذہن میں کہاں سے آئے گا، مگر تجارت ہوگی نہیں ہوگی. آج کمیونسٹ لا مذہب بحریے بے دین ملکوں سے مسلمان سودا خریدتا یا نہیں خریدتا؟ مومنین اسلحے خریدتے یا نہیں خریدتے ہیں؟ کیوں خریدتے ہیں؟ کیا ان کے ذہن میں خریداری سے خدا آ جائے گا؟ نہیں، ان کے ذہن میں خدا نہیں آئے گا. لیکن تجارت میں خیال خدا شرط نہیں ہے. توجہ کریں، کیونکہ تجارت میں خیال خدا کی شرط نہیں ہے، لہٰذا خدا مانو نہ مانو، خدا یاد رہے بھول جاؤ، بہرحال ہو جائے گی، مگر عبادت نہیں ہو سکتی. وہ دہریہ آپ کے ہاتھ تجارت کرے تو تجارت صحیح ہوگی، مگر وہ دہریہ آپ کی مسجد میں آ کے اللہ اکبر نماز شروع کر دے تو یہ تفریح ہے، نماز نہیں ہے. نماز کے لیے خدا کا ایمان ضروری ہے، نماز کے لیے خدا کا عقیدہ ضروری ہے. اگر ظاہرات پر آ گیا تو سبحان اللہ، اگر نہیں آیا ہے تو یہ اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کا نام نماز نہیں ہے. تو بس کتنی بات یاد رکھیے گا کہ عبادت میں خیال خدا شرط ہے
معاملات میں انسان آزاد ہے، اگر خدا کا خیال آ جائے تو معاملہ بھی عبادت بن جائے. کیا کہنا ہے؟ لیکن اگر خیال خدا نہ آئے تو معاملہ صحیح رہے گا، مگر معاملہ ہی رہے گا، عبادت نہیں بنے گا. توجہ کریں. میں پھر جملے کا اضافہ کروں تاکہ میری بات واضح ہو جائے. ایک نئی کوشش ہے جو میں آپ کے سامنے 2 لفظوں میں گزارش کر کے بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. یعنی اس کے معنی کیا ہے کہ عبادات کو خدا نے عبادت بنا دیا. کیا کہنا ہے؟ توجہ کریں. نماز عبادت ہے تو عبادت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے جن کو فروضین کہا جاتا ہے، یہ سب عبادتیں ہیں. اور معاملات میں آپ کو آزاد چھوڑ دیا. آپ چاہے معاملے کو بطور معاملہ کریں اور چاہے معاملے کو بھی عبادت بنا لیں. کیا کہنا ہے؟ واہ. دسترخوان تو بیٹھے تو روٹی کھانے کے واسطے. اگر روٹی کھائی اس لیے کہ پیٹ بھر جائے، یہ ہے معاملے زندگی. کیا کہنا ہے؟ بے شک. اگر روٹی کھائی اس لیے کہ قوت نماز پیدا ہو جائے، یہی ہے عبادت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ. اور کیا تنہا ایک نیت کے بدل جانے سے معاملہ بھی عبادت بن سکتا ہے. عبادت ایسی چیز ہے جو معاملہ نہیں بن سکتی. واہ واہ واہ. لیکن معاملے میں خدا نے آپ کو آزاد کر دیا. چاہو معاملے کو معاملہ ہی رکھو اور چاہو معاملے کو عبادت بنا لو. یہ تمہارے اختیار کی بات ہے. اب یہ تمہارے کردار کی اختیار کی نہیں، یہ تمہارے کردار کی بات ہے کہ معاملے کو معاملہ رکھو گے یا معاملے کو عبادت بنا لو گے. یہ تمہارے کردار کی پہچان ہے اور یہ تمہاری زندگی کا بہترین امتحان ہے. یہ بات آپ پر واضح ہے. یعنی یہ انسانی زندگی کا، انسانی کردار کا بہترین امتحان ہے کہ انسان معاملات کو عبادت کے سانچے میں ڈھال سکتا ہے یا نہیں. اور اس کی بہترین مثال شریعت میں موجود ہے. روٹی کھانا آپ کا اختیاری عمل ہے، چاہے کھائیں چاہے نہ کھائیں. لیکن یہی روٹی جب وقت افطار کھائی جاتی ہے اور اسی کا نام جب افطار ہو جاتا ہے تو یہی روٹی کھانا مستحب ہو گیا. سبحان اللہ. ماہ رمضان کے علاوہ صبح سے شام تک کچھ نہ کچھ چباتے ہی رہے مگر کوئی ثواب نہیں. اس لیے یہ تو خالی کھانا ہے، یہ خالی چبانا ہے، یہ خالی پینا ہے. کھانے پینے میں کیا ثواب ہے؟ لیکن دن بھر روزہ رکھنے کے بعد ایک گھونٹ پانی پیا تو ثواب، ایک کھجور کھائی ثواب، ایک کسی کو کھجور کھلا دی ثواب، ایک گھونٹ پانی پلا دیا ثواب. یہ ثواب کہاں سے آیا؟ کیا کہنا ہے؟ سبحان یہ اللہ. ثواب کہاں سے آیا؟ سیدھے کھانے پینے کا نام افطار ہو گیا. واہ واہ. تو جیسے عنوان افطار پیدا ہو گیا، مستحب بھی ہو گیا، کار خیر بھی ہو گیا، کار ثواب بھی ہو گیا. یہی روزے کے آخر میں ہے. نہیں ہو گیا. ہو سکتا ہے کوئی آدمی کہتا یہ ثواب اس لیے دیا گیا کہ سارے اعلان ہے کہ دن بھر روزہ رکھا ہے. یہ دن بھر کے روزے کا اثر ہے جو روٹی میں ثواب ملا. نہیں حضور، دن بھر کے روزے کا اثر نہیں ہے، دن بھر کے روزے کی نیت کا بھی اثر ہے. اسی لیے یہ شریعت نے افطار کو کار ثواب بنایا، اسی نے سحری کو کار ثواب بنا دیا. ابھی تو کوئی روزہ ہے بھی نہیں، ہم روزہ رکھنے والے ہیں. یعنی اعمال زندگی کو آپ جب چاہیں عبادت بنا لیں، خالی نیت ٹھیک کرنے کے لیے، خالی نیت صحیح کرنے کے لیے جب چاہیں گے ہر عمل زندگی عبادت بن جائے گا. اتنی زحمت میں نے آپ کو کیوں دی ہے؟ ایک جملہ گزارش کرنے کے لیے، اور یہی جملہ میری تقریر کا اختتام ہے آج. اب آپ جائیے یہ رسالے ملیح جو پائے جاتے ہیں، توضیح المسائل، منہاج الصالحین اور کتابیں جن میں مسائل ہیں یا بڑی کتابیں جو فقہ کی پائی جاتی ہیں، آپ انہیں پڑھیں تو عام طور سے ان کتابوں کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جاتا ہے. اگر آپ توضیح المسائل کا بھی اردو ترجمہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے جہاں سے یہ کتاب شروع ہوتی ہے ایک صفحے پر خالی ایک لفظ لکھا ہوا عبادات. یعنی یہاں سے جو بات شروع ہو رہی ہے یہ سارے تذکرے ہیں عبادات کے. اور جب یہ بات جا کے خمس پر، زکوٰۃ پر، امر بالمعروف نہی عن المنکر پر کہیں جا کے تمام ہوگی اور ایک نیا سلسلہ حاصل ہوگا تو ایک پورے صفحے پر خالی ایک لفظ لکھا ہوا ہے معاملات. یعنی اب تک جو گفتگو تھی یہ گفتگو تھی عبادات کی، اور اب جو مسائل آ رہے ہیں یہ معاملات ہے، معاملات کے مسائل ہیں. توجہ کیا آپ نے؟ تو کتاب فقہ چاہے توضیح المسائل ہو، چاہے منہاج الصالحین ہو، اور چاہے وہ شرح العلوم بڑی کتاب ہو، ساری کتابیں فقہ کی یہ 2 حصوں بٹی ہوئی ہیں. ایک حصہ احکام کا عبادات سے متعلق ہے
ایک حصہ معاملات سے متعلق ہے. میں چاہتا ہوں اس کا ذہن میں راسخ کریں. یہ میری اپنی ایک کوشش ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک حصہ عبادات کا ہے اور ایک حصہ معاملات کا ہے. کتابوں کو 2 جلدوں میں بانٹا گیا, رسالوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. اور پھر چاہیے آج تھوڑی رحمت کیجیے 1-2-4 منٹ اور آپ جا کے دیکھیں یہ 2 حصے جب بانٹے گئے تو جب پہلا حصہ عبادات کا شروع ہوا تو وہ گفتگو شروع ہوتی ہے طہارت سے. جہاں سے عبادات کی جلد شروع ہوتی ہے اس میں پہلی گفتگو ہوتی ہے طہارت کی. طہارت یعنی وضو, طہارت یعنی غسل, طہارت یعنی تیمم. شروع ہوتی ہے طہارت سے اور ختم ہوتی ہے خمس پر یا امر بالمعروف پر یا نہی عن المنکر پر. عبادات پر آگے یہ قصہ ختم ہو گیا. شروع ہوا طہارت سے اور آخری عبادت پر آگے تمام ہو گیا. اب دوسرے حصے کو کھولیے گا. کیا کہنا ہے؟ جہاں سے معاملات شروع ہوتے ہیں تو معاملات میں پہلی گفتگو, پہلی بحث, پہلی بات آتی ہے تجارت کی. کیا کہنا؟ توجہ کریں. اسی لیے شرح العلماء جو بڑی فقہ کی کتاب ہے اس کا دوسرا حصہ بھی متاجر سے, تجارت سے شروع ہوتا ہے. اور یہ توضیح المسائل کا دوسرا حصہ بھی جہاں شروع ہوتا ہے وہ تجارت سے. یعنی عبادات کا آغاز ہے طہارت. کیا کہنا ہے؟ واہ واہ واہ. توجہ کریں. اور معاملات کا آغاز ہے تجارت. میرے لفظوں کو نہ بھولیے گا. اب آپ جا کے دیکھیں گے تو میرے بیان کی قدر بھی کریں گے اور تفسیر بھی کریں گے. عبادات کا آغاز ہے طہارت اور معاملات کا آغاز ہے تجارت. یہ ساری فقہ کی کتابوں میں ایک تقسیم پائی جاتی ہے. اس کے معنی کیا ہوئے؟ جب بندے کو خدا سے رابطہ قائم کرنا ہے عبادت. توجہ کریں. یعنی عبادات کا سلسلہ شروع کرنا ہے تو عبادت نماز سے شروع نہیں ہوگی. عبادت شروع ہوگی طہارت سے. پہلے اپنے کو پاکیزہ بناؤ تب خدا سے رابطہ قائم ہوگا. جب تک پاک و پاکیزہ نہ ہو جاؤ بندے اور خدا کا رابطہ قائم نہیں ہو سکتا. اور جب بات معاملات کی آئی تو پہلی گفتگو ہے تجارت کی. توجہ ہے. اس کے معنی کیا ہوئے کہ معاملہ اور عبادت کے درمیان جو لکیر کھینچی گئی ہے اس کے ادھر ہے عبادت ادھر ہے تجارت. کیا کہنا ہے؟ ایک طرف ہے عبادت اور ایک طرف ہے تجارت. تجارت پہچان ہے کہ عبادت نہیں ہے. جب کبھی طبل تجارت کتاب میں دکھائی دے آپ سمجھ لیں کہ عبادتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. تو جہاں سے تجارت شروع ہوتی ہے وہ عبادت ختم ہو گئی. تو ساری دنیا کا قانون ہم نے یہ دیکھا, سارے مسلمانوں کی زندگی یہ دیکھی کہ جب تجارت کی بات شروع ہو جائے تو سمجھو عبادت کا سلسلہ ختم ہو گیا. ایک ہی تجارت کرنے والا دیکھا. کمال یہ تھا کہ اس نے تجارت کو بھی عبادت بنا دیا. بندے بنایا تو رضائے خدا کے لیے بستر بس ہو گیا تو رات کردار علی آواز دے رہا تھا کہ تمہارے یہاں تجارت شروع ہوتی ہے تو عبادت کے خاتمے کی بات شروع ہوتی ہے. یہ ہمارے کردار کی انفرادیت ہے کہ ہماری زندگی میں تجارت بھی عین عبادت ہے. اور کیسی عبادت ہے اور کیسی تجارت ہے. یہ تجارت واقعی تجارت ہے. اس لیے ظاہر ہے کہ اس کی تجارت ہونے کا اعلان خود پروردگار نے کیا اور یہ کہہ کے اعلان نہیں کیا کہ ہم نے علی کا نفس خرید لیا. یہ کہہ کے اعلان کیا کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو اپنے نفس کو بیچ ڈالتے ہیں خدا کے لیے. اسے کہ مالک جانتا ہے کہ اگر میں نے اپنے خریدنے کا اعلان کیا ہوتا تو دنیا کہتی کہ بیچنے والا بے خبر تھا, خریدنے والا ہوشیار تھا. کمالے خریدار یہ تھا تو اس سے خرید لیا. کہ نہیں اسے بے خبر نہ سمجھو یہ بیچ رہا ہے. تو سوچو جس کے سونے میں اتنی بیداری ہو کہ رضائے خدا خرید لے, جب وہ بیدار ہو کے سامنے آئے گا
ساری زندگی ساری دنیا کے معاملات الگ ہیں اور کردار معصوم کی نوعیت اور اس کا انداز الگ ہے. وہاں پوری زندگی عبادت ہی عبادت ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز میری عبادتیں یہ تو اللہ کے لیے ہیں ہی. سب کی نمازیں اللہ ہی کے لیے کہی جاتی ہیں, سب کی عبادتیں اللہ کے لیے کہی جاتی ہیں, مگر میری زندگی کا امتیاز یہ ہے کہ محیایا و مماتی, میری پوری زندگی اللہ کے لیے ہے, میری موت اللہ کے لیے ہے. اب تمہیں اندازہ ہوا کہ میری زندگی میں کوئی عمل ایسا نہیں ملے گا جو خیال خدا سے الگ ہو جائے. میری موت بھی اللہ کے لیے ہے. اسی بات کو اگر پھیلا دیا جائے تو نبی کا اعلان ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی, یہ نبوت کا اعلان ہے جس میں ساری تفصیلات کو سمیٹ لیا گیا. اور وہ امامت کا اعلان تھا جہاں ایک لفظ میں بات ہے کہ انا للہ, ہم اللہ. جب ہم اللہ کے لیے ہیں تو ہماری نماز بھی اللہ کے لیے, ہماری عبادت بھی اللہ کے لیے, ہماری زندگی بھی اللہ کے لیے, ہماری موت بھی اللہ کے لیے. نبی کی زبان سے وہ اعلان سنا اور علی کی زبان سے یہ اعلان سنا. میدان جہاد میں جب مجاہدین راہ خدا کام آ رہے تھے تو سب سے پہلے جس کی زبان پر یہ فقرہ تاریخ اسلام میں آیا وہ مولا کائنات کی شخصیت تھی, جس کے لیے خود قرآن نے اعلان کیا وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اے پیغمبر آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دیں کہ جن پر مصیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں انا للہ, ہم اللہ کے لیے ہیں اور پلٹ کے اللہ کی بارگاہ میں جانے والے ہیں. بس عزیزان محترم, میرا بیان آخری منزل پر آ گیا. پیغمبر آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دیں جو مصیبتوں میں انا للہ کہتے ہیں. اب تو اندازہ ہوا کہ جو منزل مصیبت میں اپنی زبان پر انا للہ کا فقرہ جاری کرے وہ نگاہ قرآن میں صابر ہے. اب یہ اندازہ ہوا کہ دوسرے شہیدوں کو مرتے دیکھ کے انا للہ کہے وہ نگاہ پروردگار میں صابر ہے. میں کس سے گزارش کروں, آج چھوڑ کے مالک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں پروردگار جو دوسروں کی شہادت کو دیکھ کے انا للہ کہے وہ صابر ہے. جو مصیبتوں کے مرحلے میں انا للہ اپنی زبان پر جاری کرے وہ تیری نگاہ میں صابر ہے. پروردگار وہ بندہ کیا ہے جو اپنے ہاتھ پر 6 مہینے کے بچے کی لاش کو لیے ہوئے میدان سے خیمے کی طرف جا رہا ہے اور اس کی زبان کو جترا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وہ مرحلہ تھا, یہ وہ منزل تھی جہاں حسین اس فقرے کو دوہرا رہے تھے جو کل میدان میں حسین کے پدر بزرگوار نے اپنی زبان پر جاری کیا تھا. مگر ماحول کا کتنا فرق تھا. علی جب انا للہ کہہ رہے تھے تو مجاہدین اسلام پیاسے نہیں تھے. علی جب انا للہ کہہ رہے تھے تو اسلام کا بڑا گھر اجڑ نہیں رہا تھا. علی کی زبان پر جب ذکر آیا تو اس وقت علی لاشیں نہیں کھا رہے تھے. علی کی زبان پر یہ ذکر آیا تو مولا کے جسم پر زخم نہیں دکھائی دیے تھے. مگر یہ ذکر جو حسین کی زبان پر آیا تو 3 دن کی بھوک 3 دن کی پیاس صبح سے مسلسل لاشیں اٹھائے کتنے زخم کھائے. یہ باپ بیٹے کے سرحانے آگے بیٹھا اور قبیلے کا بیٹا آنکھیں کھولو باپ رخصت کے لیے آیا ہے. کیا بوبی اماں میرا بابا کہاں ہے؟ اجرکم اللہ حسین نے برداشت کیے مگر ہر منزل مصیبت پر حسین کی زبان پر وہی ذکر تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے لیے ہیں, ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. جب اللہ کے لیے ہیں تو یہ جان بھی اللہ کے لیے, یہ اولاد بھی اللہ کے لیے, یہ بھرا گھر اللہ کے لیے. یہی عزم تھا جو حسین کو مدینے سے کربلا لایا تھا. حسین اچانک وطن سے باہر نہیں آئے, حسین سمجھ کے آئے, مخصوص ارادے کے ساتھ آئے, نانا جی اعلان کے ساتھ آئے بیٹا کربلا جاؤ, میرے لال کربلا جاؤ. حسین کو اپنے سفر کا انجام معلوم تھا. نانا نے کہا بیٹا کربلا جاؤ اور جا کے جلا کے جاؤ, اگر تم جان نہ دو گے تو میرا اسلام کیسے بچے گا. اور حسین خود ہی نہیں جانتے تھے, سب کو بتا کے چلے تھے. اسی لیے جب نانی سے رخصت ہونے کے لیے آئے
نانی اماں میں وطن چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہا بیٹا کہاں کا ارادہ کر لیا؟ کہا نانی اماں میں عراق جا رہا ہوں. میرے لاز سے تو معلوم ہے کہ عراق والوں نے تمہارے بابا سے وفا نہیں کی. کہا میں اور واضح بتاؤں میں کربلا جا رہا ہوں. بیٹا تم نے کربلا کا نام لے لیا. کربلا کے بارے میں تمہارے نانا نے بڑی عجیب خبریں سنائی ہیں. میرا دل دھڑک رہا ہے. تم نے کربلا کا نام کیوں لے لیا؟ کہا نانی اماں مجھے معلوم ہے ابھی نانا کی خبر پڑ گیا تھا تو نانا نے کہا بیٹا کربلا جاؤ حسین گلا کٹاؤ. اے نانی اماں میں جان دینے کے لیے جا رہا ہوں, میں گلا کٹانے کے لیے جا رہا ہوں. یہ سننا بچنا تم میں سلوانے کا بیٹا تم تو قربان ہو جاؤ گے, نانی کو کیسے مجھے کیسے خبر ہوگی کہ تم پر جان گزر گئی ہے. بدلونے والوں آخری جملہ حسین نے کہا نانی اماں میں اس کا بھی انتظام کر کے جاؤں گا. یہ کہہ کے اشارہ کیا, زمینے پر سونے لگی, زمین کربلا بلند ہوئی. کہا نانی آپ دیکھ لیں یہ جگہ ہے جہاں آپ کو حسین مارا جائے گا. یہ کہہ کے حسین نے ہاتھ بڑھایا, ایک مٹھی خاک اٹھائی اور کہا اس خاک کو اسی خاک کے ساتھ محفوظ کر لے جو نانا نے آپ کو دی ہے. جب تک یہ خاک خاک رہے سمجھے آپ کو حسین سلامت ہے. جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو آپ سمجھے اب آپ کا حسین دنیا میں نہیں رہ گیا. بس رونے والوں مجلس تمام ہو گئی. جب ام سلمہ کو حسین کی یاد نے رو پایا, جب حسین کی یاد نے اقرار کیا, آگے شیشے کو دیکھا خاک موجود ہے. خدایا تیرا شکر ہے حسین. اب جو عاشور کا دن آیا ام سلمہ کے سر پر ایک خام میں خدا کے حبیب کو دیکھا. سر کے بعد پچھڑے ہوئے میری بات پھٹا ہوا آپ سینے الجھے ہوئے. خدا کے حبیب آپ کا یہ کیا عالم ہے جو ام سلمہ تم رو رہی ہو, میرا گھر ہوتا گیا. ارے خدا کے رسول نے کیا فرما ہے کیا ام سلمہ میں دیکھ رہا تھا سلمہ میں دیکھ رہا تھا میرا بڑا گھر اتر گیا. اب جو آگے دیکھا شیشے میں پورے کا جوش مارا واہ حسین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها. بارہا جملہ مومنین کو اعمال صالحہ کی توفیق. جو بیمار ہے بحق بیمار کربلا انہیں شفاء کامل و عاجل. جو مشتاق حج و زیارات انہیں حج و زیارات سے مشرف. پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر و شرک و نفاق و شرمگوں فرما, انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما, ظہور امام میں تعدیل فرما. ہمیں صاحب و نصارو انشاءاللہ مومنات کے لیے مجالس اعضاء کا سلسلہ کل سے پہلے شروع ہوگا. جملہ مومنین سے گزارش ہے کہ مومنات کو باخبر کریں. 4 بجے خواتین کی مجلس شروع ہوگی. مقام پر شرکت کرنا. محرم آ گیا لے کے میرے پیغام
پھر پیغام اماں محرم آ گیا لے کے پھر پیغام اماں محرم آ گیا لے کے پھر پیغام اماں محرم